بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خصوصیات قرآن کریم میں بیان کی ہیں اور عنوان دیا ہے رحمان کے بندے۔ تو رحمان کے بندوں کی جو تیسری خصوصیت اللہ نے بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے رات سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یعنی رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی راتیں صرف نیند اور خراٹوں میں نہیں گزرتی، بلکہ اس کا ایک حصہ اپنے رب کو یاد کرنے، رکوع اور سجدے اور قیام یعنی تہجد کی نماز میں وہ گزارتے ہیں۔ تو یہ ہیں رحمان کے بندے۔ ان بندوں کا اپنے رحمان سے، اپنے خدا سے ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ وہ تعلق، وہ محبت اور وہ لگاؤ جو ہے وہ نرم نرم بستر، گرم گرم جو ہے وہ لحاف کو چھوڑنے پہ آمادہ کرتا ہے، اور وہ اٹھ کے جو ہے وضو کرتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے کو پیش کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے قضا ہو جاتی تو دن میں اس کی قضا کرتے۔ تو تہجد کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ تہجد کا تذکرہ ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے کہ قلیلا ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے ہیں۔ اسی طرح وہ صبح کے وقت میں فجر کے صبح صادق سے پہلے وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں، اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا قم اللیل، کہ سورہ مزمل میں حکم ہے کہ رات کے آدھے حصے یا ایک تہائی حصے یا دو حصے سے اس سے کم میں تہجد پڑھیں اور نماز پڑھیں۔ تو تہجد کی نماز کا جو آخری سب سے موزوں ترین جو وقت ہے وہ صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے، یہ وقت تہجد کا سب سے زیادہ موزوں ہے۔ ویسے رات کے جس حصے میں بھی نماز نفل پڑھی جائے گی وہ تہجد کہلائے گی عشاء کے بعد کی۔ عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے جو نماز پڑھیں گے، اسی واسطے جو حضرات اپنے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں تو وہ تلقین کرتے ہیں کہ اگر تم بیچ رات میں اور تہجد کے وقت نہ اٹھ سکو تو عشاء کے بعد کچھ نفل پڑھ لیا کرو تہجد کی نیت سے، رفتہ رفتہ عادت پڑے گی۔ تو تہجد کی نماز انتہائی اہم نماز ہے، اور قرآن کا جو انداز ہے کہ یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے گویا نذرانہ سجدہ و قیام پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے ادا رحمان کے بندوں کی، یہ ہے مومنانہ شان۔ تو گویا مفسرین لکھتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک خلوت ہے اور ایک جلوت ہے، یعنی ایک مجلس میں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو رحمان کے بندے جب مجلس میں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی چال ڈھال تواضع کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی گفتار اور بول چال سلامتی اور اچھائی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی خلوت تہجد میں، سجدے میں، قیام میں گزرتی ہے۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کریں، اور اللہ کے سامنے جو ہے مناجات کریں، اور اس سے اپنی ضرورتیں مانگیں، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کا پابند بنائے۔